رات کا آخری پہر خراسان کے محل پر سناٹا طاری تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مشعلوں کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، اور اس لرزتی ہوئی روشنی میں ایک دل بے چین تھا۔ محل کے ایک بند کمرے میں مامون الرشید اکیلا بیٹھا تھا، سامنے جلتی ہوئی شمع، ہاتھ میں ایک خط، مگر نظریں کہیں اور۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، مگر پھر بھی میں محفوظ کیوں نہیں ہوں؟ جواب ایک ہی تھا، امام علی رضا علیہ السلام، وہ ہستی جن کے پاس نہ فوج تھی، نہ خزانہ، نہ اقتدار، مگر پھر بھی لوگوں کے دل ان کے ساتھ تھے۔ مامون کو یاد آیا جب اس نے ولی عہدی دی، جب اس نے دربار میں عزت دی، جب اس نے علمی مناظرے کرائے۔ ہر بار اس نے سوچا اب لوگ انہیں بھول جائیں گے، مگر ہر بار لوگ آپ کے اور قریب آ گئے۔ محترم سامعین، ایک دن دربار میں ایک عجیب منظر تھا۔ مامون تخت پر بیٹھا تھا، مگر دربار کا مرکز کوئی اور تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام، جن کے گرد ایک ہجوم تھا۔ ایک شخص نے سوال پوچھا، اے فرزند رسول، حق کیا ہے؟ امام نے نرمی سے جواب دیا، حق وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ خاموشی چھا گئی، کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مامون نے یہ منظر دیکھا، اس کے ہاتھ تخت کے بازو پر سخت ہو گئے، دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تخت میرا ہے، مگر دل ان کے ہیں۔ اب مامون نے حکم دیا، ان پر نظر رکھو، ہر آنے جانے والے کو دیکھو۔ جاسوس مقرر کیے گئے، ہر ملاقات، ہر گفتگو، سب کچھ نوٹ کیا جانے لگا، مگر نگرانی سے کچھ نہ بدلا۔ لوگ چھپ کر آتے تھے، خاموشی سے بیٹھتے اور امام کی بات سنتے۔ کوئی علم لینے آتا، کوئی دعا لینے، اور کوئی صرف سکون لینے۔ محترم سامعین، ایک رات وزراء نے مامون سے کہا، اگر یہی حال رہا تو لوگ دل سے آپ کو چھوڑ دیں گے، اور جب دل نکل جائیں تو تخت زیادہ دیر نہیں رہتا۔ یہ جملہ مامون کے دل میں گونجتا رہا۔ اسی رات محل کے ایک کمرے میں دروازے بند کیے گئے، صرف چند خاص لوگ اندر تھے۔ ہوا میں خاموشی تھی۔ پھر مامون نے آہستہ سے کہا، ہم نے ہر راستہ آزما لیا۔ کسی نے دھیرے سے جواب دیا، اب صرف ایک راستہ باقی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر مامون نے آنکھیں بند کیں اور کہا، تیار کرو۔ یہ لفظ چھوٹا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک عظیم سانحہ چھپا تھا۔ محترم سامعین، خاص آدمیوں کو حکم دیا گیا، زہر ایسا ہو جو فوراً نہ مارے، جسم کو اندر سے توڑے، مگر ظاہری طور پر بیماری لگے۔ اس کے لیے خاص مرکب تیار کیا گیا، کئی دن تک تجربہ کیا گیا۔ تاریخ میں مختلف روایات موجود ہیں، بعض کہتے ہیں انگور اور بعض کہتے ہیں انار، لیکن ایک بات یقینی ہے، وہ زہر تھا جو محبت کے پردے میں چھپایا گیا تھا۔ ایک دن مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو محل میں مدعو کیا۔ دربار سجا ہوا تھا، مگر فضا عجیب تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ مامون نے مسکرا کر تشت پیش کیا۔ امام نے اسے دیکھا، پھر مامون کی آنکھوں میں دیکھا،
یہ ایک خاموش مکالمہ تھا، بغیر الفاظ کے۔ امام نے آہستہ سے فرمایا، یہی وہ لمحہ ہے۔ پھر سر جھکا لیا، جیسے تقدیر کو قبول کر رہے ہوں۔ امام نے پھل اٹھایا، آہستہ سے کھایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب دیکھ رہے تھے۔ محترم سامعین، چند لمحے گزرے، پھر جسم میں ایک لرزش، ہاتھوں میں کمزوری، چہرے پر ہلکی سی تبدیلی، مگر امام کا صبر ویسا ہی تھا۔ امام کو کمرے میں لے جایا گیا، دروازہ بند، باہر سپاہی، اور اندر ایک عظیم روح۔ رات گہری ہو گئی، کمرے میں ہلکی روشنی۔ امام بستر پر کبھی بیٹھتے کبھی لیٹتے، درد بڑھ رہا تھا۔ اچانک امام اٹھے، سجدے میں گئے اور کہا، اے اللہ، میں راضی ہوں جیسے میرے آباء و اجداد راضی تھے۔ اس لمحے آپ کو اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے، اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور وہ سب شہداء جو اسی راستے پر چلے۔ سانسیں آہستہ ہو رہی تھیں، وقت جیسے رک گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی، مگر آسمان گواہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ایک اور چراغ بجھا دیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صبح ہوئی، خبر پھیلی، لوگ گھروں سے نکل آئے، بازار بند ہو گئے، ہر طرف گریا۔ مامون بھی باہر آیا، آنکھوں میں آنسو، مگر دل خاموش۔ محترم سامعین، جب جنازہ اٹھا، لوگوں کا سمندر تھا، ہر شخص رو رہا تھا۔ یہ صرف جنازہ نہیں تھا، یہ احتجاج تھا۔ امام کو خراسان میں دفن کیا گیا، اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے نور بن گئی۔ وقت گزرا، مامون چلا گیا، سلطنت ختم ہو گئی، مگر امام علی رضا علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں دلوں میں۔ محترم سامعین، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک سبق ہے۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔